آپ علامہ صاحب کے بیٹے اور علامہ ابتسام صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ عورت کی حکمرانی ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عورت کی حکمرانی آج تک تو ہم کہتے رہے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمران عورت ہو، یہ تو ایک واضح اٹل بات ہے، کوئی یو ٹرن لے بھی لے، رسول اللہ کی حدیث نہیں بدلنی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کے بعد یا آصفہ بھٹو کے پاس اگر قیادت آئی تو ہم ان کی قیادت کو اسلامی طور پہ جائز کبھی نہیں مانیں گے، نہ مان سکتے ہیں، نہ کوئی مذہبی جماعت ماننے گی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی انتقامی سیاست ہو، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو نعرے لگا رہے ہیں این اور او نہیں دوں گا، این اور او نہیں دوں گا، ایک وقت یہ آئے گا کہ حکمران کہیں گے کہ ہم خان کو این آر او نہیں دیں گے۔ تو خان صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتقامی سیاست کرنی نہیں چاہیے۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 2 بیوی ہیں، ماشاءاللہ 2 شادیاں آپ کی۔ جی۔ علامہ صاحب خود فرماتے تھے کہ ایک میری بہت بڑی لائبریری ہے، اس طرح کی لائبریری پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو کیا یہ ایسے ہی ہے اور وہ کس کے زیر اس میں نے آپ کا وہ انٹرویو مولانا منظور صاحب والا دیکھا، مجھے بڑا مزہ آیا، اسی طرح قاری صاحب والا دیکھا، عمدہ تفریح بھی تھی جب آپ نے ان سے 4 شادیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ کیے۔ اس طرح کے ماحول سے بندہ ہے کہ ماحول لائٹ بھی ہو جاتا ہے اور دین کی بات بھی پہنچ جاتی ہے، یہ بہت اچھا ایک سلسلہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت اور نیا اضافہ ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کو بھی 10 لاکھ سبسکرائبر تک لے جائے۔ MS چینل اور اس طرح کے چینلز کی آپ تقلید کریں، دیکھیں یہ کیسے ان کے اتنی تیزی سے لوگ بڑھیں۔ صاحب جب میں آپ کے پاس ادھر پہنچا تو میں نے آپ کو کال کی، پہلے ہم نے آپ کی ریکارڈنگ بھی جمعے کی کرنی ہے، آپ نے کہا جی بالکل آپ بالکل کریں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید آپ کا اپنا کیمرہ لگتا ہے آپ کی مسجد کا، تو شاید آپ منع کریں گے، تو اکثر علماء کرام ہمیں منع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے فخر اور شرف کی بات ہے کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے۔ یوٹیوب والے کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی اور چلائے گا تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، لیکن یہ لڑکے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک کمائی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں، جو کیمرے بند کروا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں مطلب کہ کچھ چینلز بھی۔ ملزم کو نامرد بنانے والی جو سزا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو نامرد بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے، اگر عورت یہ بد عمل کر لیتی ہے تو بتائیں اس کو نا عورت کیسے بنایا جائے؟ آپ کا جذباتی انداز کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ جذباتی انداز کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کورونا کی دوسری لہر پاکستان میں دوبارہ سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ اگر آپ کو مساجد پہ پابندیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا تیار ہے اس کے لیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو میرے دوست جو اینکر ہیں ٹی وی والے، وہ کہتے ہیں یار یہ اینٹی کرونا مولوی آ گیا۔ علامہ صاحب کے سٹیج اور آج کے سٹیج، اس میں آپ فرق کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق۔ یہ جو کلچر ہے نوٹوں کا، ہم بریلوی بھائیوں کے اوپر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ نعت کو گانوں کی طرح پڑھ رہے ہیں، اگر وہی کام ہم نے بھی شروع کر دینا تو پھر ہمارا وہ اعتراض پہلا غلط، پھر ہم غلط تھے، پھر ان کے اوپر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ آج کا سٹیج اہل حدیثوں کے وقار کو کئی جگہ کم بھی کر دیتے۔ سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مسلک کا چہرہ مورا ہو، اگر وہی وقار سے ہٹا ہوا، تمسخر کا شکار ہو، گانے بجانے کے انداز ہو۔ کیا آپ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں PDM کے جلسوں میں؟ حکومت مخالف جو مظاہرے ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں پیش ہیں، اس میں جو ہماری جماعت اہل حدیث ہے وہ بھی پیش ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پہ کیا وجہ ہے؟ آپ ہی کیوں؟ جب بھی آواز اٹھائی ہے کسی مظلوم کے بارے میں، اس کے اوپر نوٹس اور ایکشن ہوتا ہے، ہمارے کہنے سے کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو ہم کیوں نہ آواز اٹھائیں؟ میری صرف اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ابتسام بھائی کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں۔ دین صرف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر لمبے لمبے سجدے کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تو کفار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ اگر اس اسلام کو لے کے معاشرے میں نکلیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، دین کی بات کریں گے، پوری دنیا آپ کی مخالف، آپ کو پتہ گھر کے باہر سے مشکوک آدمی بھی پکڑے گئے، اور کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا، فائرنگ بھی ہوئی، حملے کی کوشش بھی ہوئی۔ یہ ڈرانے کی، دمکانے کی کوششیں اور سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ کیا ڈر جایا جائے؟ کیا چھوڑ دی جائے؟ اگر موت سے ڈرنا تھا، ابو کو یہ بات کہی تھی میری دادی نے ایک مرتبہ، حق کہنے سے زبان نہیں رک سکتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں دونوں بھائی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بچوں کی نمازوں کا دھیان رکھنا، یہی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے۔ ہماری والدہ بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جگر گوشہ علامہ ہشام لاہی ظہیر حافظہ اللہ۔ ہم ان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم عنایت کیا اور ہم ان کے پاس آج پہنچے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وفات پائے تو ان کی عمر کیا تھی، اور مختلف سوالات ہیں جو عوام الناس نے بھی ہمیں کامنٹس باکس میں بھی کہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، کرم اللہ کا احسان۔ اچھا علامہ صاحب، جب علامہ احسان لاہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ وفات پائے تو آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت میری عمر 8 سال 3 ماہ کے قریب تھی۔ جی آپ کا جو ہے علامہ صاحب کے ساتھ کوئی ایسا وقت گزرا ہو جو آپ کبھی بھی نہ بھلا پائیں، یا آپ کا وہ آپ کو کیا تلقین کرتے تھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بچپن کے اندر جتنی بھی یادیں ابو جان سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں سے کوئی ایک یاد ایسی نہیں جس کو محو کیا جا سکتا، اور اتنی جلدی جب ان کا سانحہ ہوا تو بچپن کی یادیں ایسے ہیں جیسے نقش ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ پہلی کلاس تک کے واقعات یاد ہے جب انہوں نے بھیجا، گھڑ سواری کے لیے بھیجنا، جوڈو کراٹے کے لیے بھیجنا، سوئمنگ کروانا، خود ابو جان کے ساتھ ایک زمین تھی ہماری شرک پور میں، وہاں پہ وہ ٹیوبویل میں نہایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں سارے بچوں کو کہ میرے اوپر کھڑے ہو جاؤ،
اور پھر اس طرح یعنی بچوں کے ساتھ کھیلنا، پیار کرنا، محبت کرنا، الفت کا جو معاملہ تھا، ان میں سے تو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جسے فراموش کیا جا سکے. جہاں تک بات ہے تلقین کرنے کی، تو میں نے تو بہت بچپن سے اپنے والد محترم سے یہ بات بارہا سنی. امی جان کو بھی کہا کرتے تھے، حالانکہ میری عمر دیکھے میں نے آپ کو بتائی 8 سال سے کچھ اوپر تھی، لیکن نماز کا ناغہ اس عمر میں بھی وہ نہیں تھے کرنے دیتے. حتیٰ کہ جب وہ زخمی تھے تو اسپتال میں انہوں نے مجھے اپنے سینے کے اوپر جب لٹایا تو کہا بیٹا نماز نہیں چھوڑنی. اور امی کو یہ تلقین کی کہ گھر کے اندر کوئی گلدستہ ہے کبھی نہیں وصول کرنا. اور میں ابو کی ٹانگ دیکھ کے رونا شروع ہو گیا. تو کہنے لگے بیٹا کیوں روتے ہوئے، دیکھو میرا انگوٹھا ہل رہا ہے. حالانکہ ان کی ٹانگ مکمل طور پہ چھلنی تھی، لیکن اس وقت اپنے بچے کی تلیف قلب کے لیے انہوں نے بڑی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا انگوٹھا ہلا کے دکھایا. اور پھر میری والدہ کو کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا. ویسے ان کو یہ قطعاً گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے جائیں گے. بڑے انرجیٹک اور پرجوش تھے اس ٹائم بھی، لیکن کہنے لگے اگر میں واپس نہ آیا تو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بچوں کی نمازوں کا دھیان رکھنا. یہی تلقین کرتے ہوئے دنیا سے گئے. یہ آج آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں. بے شک. جی بالکل. تو علامہ صاحب آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور کہاں سے ہیں، اور آپ کے استاد کون ہیں؟ اور سننے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہیں. تو میں نے ابتدائی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو کرسچن ماڈل میں ہم تینوں بھائی پڑھتے تھے. ابو جان کا بڑا شوق تھا اور ابو کے دوست بھی تھے مجید نظامی وغیرہ، تو ابو نے کرسچن میں ہمیں داخل کروایا. لیکن جب ابو دنیا سے چلے گئے تو میری والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مجھے حفظ قرآن کروائیں گی. تو 2 سال کے بعد انہوں نے مجھے اسکول سے اٹھوا کر قاری ادریس آسم صاحب لسوڑے والی مسجد کے، آپ کو پتہ ہے تجوید کے سب سے بڑے امام میں تو سمجھتا ہوں، ان کے میرے استاد محترم ہیں. قرآن پاک کو ابتدا میں پڑھنا میں نے ان سے سیکھا، ان کی تلاوت سنی، ان کی وجہ سے ہی قرآن پاک سے رغبت پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد میں کچھ 2 سال کے لیے ایم کیو فاؤنڈیشن میں داخل ہوا. جب حفظ مکمل کیا تو میٹرک میں نے ایم کیو فاؤنڈیشن سے کیا. پھر دوبارہ جب کالج میں داخل ہوا کرسچن میں داخل ہوا، پھر ایف ایس سی کی. اس کے بعد بی ایس سی میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گیا. اسی اثناء میں بی ایس سی کے دوران میں نے جامعہ رحمانیہ جو ہے عبد الرحمن مدنی صاحب والا، جہاں پہ اب حسن مدنی صاحب ہوتے ہیں، حمزہ مدنی صاحب، وہاں پہ ثانویہ میں داخلہ لیا اور اس کو کلیئر کیا. اسی اثناء کے اندر یہ دینی تعلیم کی رغبت، شوق حفظ کرنے کے بعد بڑھتا گیا. تو میں نے مدینہ یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا اور بی ایس سی کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے میس کمیونیکیشن میں ریگولر داخلہ لے لیا. پھر وہاں پہ جب میرے ماسٹرز کا بھی رزلٹ نہیں تھا، 1 سال مکمل ہوا، مجھے مدینہ یونیورسٹی سے کال آ گئی کہ آپ کا داخلہ ہو گیا. پھر وہاں سے میں نے مہد اللغہ کیا. لیکن وہاں سے واپس لوٹنے کے بعد ایم اے میس کمیونیکیشن کے بعد میں نے ایم اے عربی کیا، پھر ایم اے اسلامیات کیا، پھر ایم اے سیاسیات کیا، پھر ایل ایل بی کیا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ویسے تو سپریم کورٹ کا اس ٹائم میں لائسنس اپلائی کر سکتا ہوں، اس کا آپ کو پتہ ہے پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر وقت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا. اب ارادہ تو ہے، ویسے تو میرا رول نمبر 1 تھا جب میں 2003 کے اندر ایم اے اسلامیات ایم اے عربی کی پی ایچ ڈی میں، لیکن تب میں کاروباری کچھ حالات ایسے تھے کہ ہماری فیملی کے اندر ضرورت تھی کہ کاروبار بھی کیا جائے. تو پھر تب میں نے کچھ عرصہ کے لیے پڑھائی کا سلسلہ ترک کیا اور کاروبار کی طرف توجہ دی. اب انشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنے کا بھی ارادہ ہے. انشاءاللہ جی، کیوں نہیں. اور علامہ صاحب آپ کو تحریک حرمت رسول کے سربراہ اور چیئرمین بنایا گیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو تحریک حرمت رسول ہے، حرمت رسول کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے بنیادی طور پہ میں تو خود اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں تھا سمجھتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا ہادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد بھی. اور ویسے بھی طریق حرمت رسول کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارے مسالک کا بہت گہرا کردار ہے. بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ امام ابن تیمیہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے توہین رسالت کی شرعی سزا کا موقف اپنایا. اور یہ خوشائند بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر تمام آج عصر حاضر کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے امام ابن تیمیہ کے اس موقف کو قبول کیا ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کی شرعی سزا موت ہونی چاہیے. اور وہ امام ابن تیمیہ اس دور میں اگرچہ احناف کے ہاں یہ بات ایک کچمبے چوبے کی، لیکن اللہ کا شکر ہے آج امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. یہ پہلے اہل حدیثوں کا ایک منفرد موقف ہوا کرتا تھا کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، لیکن الحمدللہ آج امت کے اندر یہ موقف مان لیا گیا ہے کہ توہین رسالت کی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا ہے. دین مخالف کوئی بھی بات ہوتی ہے، مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو سب سے پہلے آپ دونوں بھائیوں کی ماشاءاللہ آواز نکلتی ہے اور آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. اس پہ کیا وجہ ہے؟ کوئی اور نہیں نکال سکتا، آپ ہی کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ ایک پس منظر میں
ہمارا خاندانی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ہم اس ظلم کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپیل اور اٹریکٹ کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہم بہت چھوٹے تھے جب ہم نے یہ صدمہ سہا یتیمی کا، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور دنیا سے چلی گئیں. تو شاید وہ ایسے دو واقعات ہیں جو ہمارے ذہن کے اوپر ثبت ہو گئے ہیں اور ہمیں ہر مظلوم کے ساتھ اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دینی طور پہ سمجھتے ہیں اگر ہماری آواز سے کسی بندے کو ریلیف مل جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی آواز اٹھائی ہے کسی مظلوم کے بارے میں اس کے اوپر نوٹس اور ایکشن ہوتا ہے. اگر نوٹس اور ایکشن ہو جاتا ہے ہمارے کہنے سے، کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ آواز اٹھائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ میری صرف اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ابتسام بھائی کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی آج کل ایک عجیب کنسیپٹ ہے کہ ہم نے دین کے اس اسپیکٹ کو اور اس اینگل کو بالکل چھوڑ دیا کہ دین صرف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر لمبے لمبے سجدے کرے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تو کفار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ اگر اس اسلام کو لے کے معاشرے میں نکلیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، دین کی بات کریں گے، پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں اقامت دین. تو اقامت دین کی جد و جہد، یہ اس کا بنیادی جو ایک پہلو ہے وہ یہ مظلوم کی مدد کی جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، بلکہ ظالم کی مدد کے بارے میں بھی جو حدیث آتی ہے اس کو روکنا، اس کی مدد کرنا. جی بالکل. علامہ صاحب، آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. یہ تو ایک لمبی چوڑی طویل داستان ہے. آج آپ جس مرکز میں بیٹھے ہیں، جب میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو شدید مخالفت تھی، بلکہ لڑائی جھگڑے سے زیادہ قتل قتال تک کی دھمکیاں ملتی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ایک کنال سے بنیاد رکھی، آج یہ 6 کنال کے اوپر محیط ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. تو اس راہ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو دھمکی آتی ہے نا، وہ قتل ہی آتی ہے اور جان ہی لینے کی آتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ابو اکثر کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ بستر پہ مر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں. موت تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک قطرہ زمین پہ گرے، آسمان سے بخشش کی صدا آ جائے. تو ہماری تو یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے. تو سب سے پہلی رکاوٹ میں جو فیل کرتا ہوں ابھی بھی، آپ یہ 2 سال کے دوران دیکھ لیں، جب طریقے حرمت رسول چلائی، طریقے دفاع صحابہ چلائی، سیدھا براہ راست قتل کی دھمکیوں کے میسج اور صریحاً حملوں کے میسج. اور آپ کو پتہ گھر کے باہر سے مشکوک آدمی بھی پکڑے گئے، اور کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا، فائرنگ بھی ہوئی، حملے کی کوشش بھی ہوئی. تو یہ ڈرانے کی، دمکانے کی کوششیں اور سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن کیا ڈر جایا جائے؟ کیا چھوڑ دی جائے؟ کیا جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی قربانیاں اگر موت سے ڈرنا تھا تو ابو جان کہا کرتے تھے، ابو کو یہ بات کہی تھی میری دادی نے ایک مرتبہ کہ علامہ صاحب کچھ، یعنی بیٹے کو کہا بیٹا کچھ ہاتھ، پھر انہوں نے کہا ماں پھر پڑھایا کیوں تھا؟ پھر دین کی تعلیم نہیں تھی دلوانی. اب اگر دین کی تعلیم دلوا دی ہے تو اب حق کہنے سے زبان نہیں رک سکتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دونوں بھائی کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے حق کی بات کریں گے، چاہے کوئی دھمکیاں دے. ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، وہ ان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو دھمکیاں ملتی ہیں. اچھا، میں حیران کن ایک بات آپ کو چلو نجی طور پہ بتاتا ہوں کہ میسج آ جاتے ہیں اداروں کی طرف سے، آپ کی جان خطرے میں. سام بھائی کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی. تو جان خطرے میں ہے، صرف یہ میسج کر دینا کافی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی سیکیورٹی کس نے فراہم کرنی ہے. یعنی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی جان خطرے میں، اپنی موومنٹ محدود کر دیں. تو سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ تو یہ بنیادی کام ان کا ہے، لیکن ہم بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی سب سے پہلے وہ مہیا کریں، یعنی جو خود بتا رہے ہیں انہی کو نہیں دے رہے. علامہ صاحب، آپ تدریس کا عمل بھی آپ جاری و ساری رکھے ہوئے؟ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل و رحمت ہے کہ میں نے 2 سال پہلے یہاں پہ تیز ترین حفظ کا شعبہ، اور اس کا نام بھی یہی رکھا کہ تیز ترین حفظ قرآن کا شعبہ. اور اس کے اندر ہم نے میں نے خود آپ کو پتہ ان راہداریوں سے گزرا ہوں تعلیم کی. تو میں نے یہ چند چیزیں محسوس کی تھی کہ جب میں حفظ کیا کرتا تھا، اگرچہ قاری ادریس اعظم جیسے استاد میرا خیال ہے شاید اب دوبارہ نہ ملیں، لیکن ایک چیز تھی جو میں نے نوٹ کی کہ بچوں کی تعداد کلاس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور استاد جو ہے نا بچوں کو صحیح، ہر بچے کو وہ اٹینشن اور توجہ نہیں دے سکتا. تو میں نے الحمدللہ یہاں پہ حفظ کا ایک ایسا نظام بنایا کہ ہر کلاس میں صرف 15 بچے ہوں. ہماری ہر کلاس میں صرف 15 بچے ہیں، 120 بچے، 8 کلاسیں ہماری مختلف ٹیچر، 8 ٹیچر اس ٹائم میں نے رکھے ہوئے ہیں جو جاری ہیں کلاسیں. اور 15 سے 16 17 جب 20 ہونے لگتے ہیں نئی کلاس بنا دی جاتی ہے. تو ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ 120 بچوں میں سے ایک لڑکا بھی رہائشی نہیں ہے.
یہ سارے یہاں کے رہائش کا انتظام، رہائشی بچے نہیں، ہاسٹلائزڈ نہیں ہیں، یہ یہاں پہ سارے مقامی اچھے گھروں کے بچے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 سالوں میں اگر آپ کبھی جمعے وغیرہ میں آئیں تو ہر دوسرے تیسرے جمعے آپ کو پتہ لگے گا یہاں پہ سے ایک بچے نے حفظ کر لیے. تو یہ اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ یہ الگ کلاس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ سارے لوگ جانتے ہیں، میں نے اس کے والے سے کلپ بھی ریکارڈ کرایا تھا کہ QRF ایک اسکول سسٹم لانچ کیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ایک تو ہے دینی تعلیم کا ادارہ، میں چاہتا ہوں تیز ترین حفظ کا شعبہ بنے، پھر اس سے آگے انشاءاللہ انہی بچوں کو ہم درس نظامی کا بھی تیز کورس وغیرہ کروائیں گے آگے، وہ بھی پلاننگ میں. لیکن سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کہ عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ ہو جس کا ماحول تربیت والا ہو. ہمارے یہاں عصری تعلیم کے ادارے میں نام نہیں لیتا، بڑے اور معاذ اللہ ان کے اندر دیواروں کے اوپر عورتوں کے ناپاک کپڑے لٹکائے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس میں شرم کی بات نہیں ہے. یعنی یہ کیا کلچر، یہ کیا فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا کلچر ہے. تو الحمدللہ میں نے QRF اسکول سسٹم بنایا ہے جس کی ابھی داخلے پلے گروپ سے 5ویں کلاس تک ہیں، تاکہ یہی بچے ہم آگے میٹرک O لیول A لیول تک لے کے جائیں اور قوم کو ایک آؤٹ پٹ دیں. اللہ کے فضل و کرم سے صرف 1 مہینہ، آپ کو پتہ ہے یہ کرونا کے حالات کی وجہ سے اسکولوں سے لوگ ابھی دور رہتے ہیں، دوسرے لہر کی وجہ ویسے بھی لوگ اس ٹائم اسکولوں سے خوف زدہ تھے کہ ابھی بچوں کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے لانچ کیا، 100 کے قریب بچہ اس میں بھی داخل ہو گیا. تو انشاءاللہ جب دوبارہ یہ کرونا وغیرہ کا معاملہ ٹھنڈا پڑے گا تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ PDM کے حکومت مخالف جو مظاہرے ہیں اس میں مذہبی جماعتیں پیش ہیں، اس میں جو ہماری جماعت اہل حدیث ہے وہ بھی پیش ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں PDM کے جلسوں میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم تمام مذہبی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اگر موقع آیا تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بھی سولو فلائٹ ترک کرنی چاہیے. اپوزیشن کا جو مجموعی دھارا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان، ساجد میر صاحب، انس نورانی صاحب، یعنی 3 مسالک کی نمائندہ جماعتیں تو موجود ہیں. تو جماعت اسلامی کو اس سے باہر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ایک مجموعی قومی سوچ اور فکر ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے اگرچہ یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر صاحب ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں جن کے اوپر پہلے کرپشن وغیرہ کے الزامات ہیں. اس ٹائم ملک بچانے کے لیے، خان صاحب کے نظریات کے آگے بند باندھنے کے لیے، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، مذہبی جو لوگ ہیں، سیاسی کئی دفعہ لوگ ہی ہماری بات کو صحیح ریڈ نہیں کر پاتے. آپ تو مذہب پسند لوگ ہیں، جتنی آپ کو پتہ ہے اس جب مذہب پسندوں کے اوپر سختی خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے وہ تو مشرف کے دور کو پیچھے چھوڑ گیا. آپ کو پتا وقف املاک کا جو بل آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ مسجد ہی نہیں بنا سکتا. حکومت ہر مسجد کی مالک اور مدرسے کی مالک. حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ خطیب خطبہ بھی وہ دے جو ہم لکھ کے دیں. اس ٹائم حکومت کی جو سوچ ہے وہ بڑی نیگیٹو ہے مذہبی والے سے. چونکہ آپ یہ دیکھیں ہم تو سیاست کے اندر بھی اپوزیشن میں شامل ہوئے ہیں لیکن بنیادی طور پہ مذہبی جماعتوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اپنی کمیونٹی کا تحفظ دینا ہوتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر صاحب کے بارے میں یہ سو کہتے رہے یہ جی نواز شریف کی سپورٹ کر رہے ہیں، زرداری کی سپورٹ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ مذہب پسند لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں. اس جب مسجد اور مدرسے کا دفاع آپ کو پتا مسجد توحید کا واقعہ اسلام آباد میں ہو چکا، مندر اسلام آباد میں بننے کی، آسیہ ملونہ کو یہاں سے بگایا گیا. آپ بتائیے کون سی ایسی بات ہے کہ مذہب پسندوں والی خان صاحب نے ریاست مدینہ کا تو نعرہ لگایا لیکن اسلام کی طرف کون سا قدم اٹھایا؟ خان صاحب نے پورا الیکشن عافیہ صدیقی کے نعرے کے اوپر لڑا پورا الیکشن، اور جب سے حکمران بنے اس کا نام نہیں لیا. عافیہ کو نہیں چھڑایا، آسیہ کو بگا دیا اور وہ فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی. تو مسلمانوں کے کلیجے نہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو، جماعت اسلامی کو بھی، تمام مذہبی جماعتوں کو اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے اور ان جلسوں میں شامل ہونا چاہیے. اور خان صاحب یہ دیکھیں یہ قانونی آئینی اور دستوری حق ہے. یہاں تو آپ آئین کے اندر ترمیم کر دیں کہ پاکستان کے اندر احتجاج کا حق نہیں ہوگا. اگر احتجاج اور جلسوں کا حق ہے تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ بات نہ کریں کہ کرونا ان کو اپوزیشن کے جلسوں میں نظر آتا ہے یا اسکولوں میں نظر آتا ہے. علامہ صاحب اکثر دیکھا گیا ہے کہ مخالفت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ عورت کی حکمرانی ہم پہ جو مسلط کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ عورت کی حکمرانی آج تک تو ہم کہتے رہے ہیں کہ بے نظیر ایسے تھی بے نظیر ایسے تھی، تو آج آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مذہبی جماعتوں کا یہ جو سٹینڈ ہے، بعض لوگ یہ بھی تحفظات کا شکار ہیں کہ شاید یہ سٹینڈ بدل گیا ہے. یہ سٹینڈ مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹینڈ ہے. مذہبی جماعتیں کوئی
मुकर जाए, कोई यू टर्न ले भी ले, तो रसूलुल्लाह की हदीस नहीं बदलनी कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसकी हुक्मरान औरत हो। ये तो एक वादे अटल बात है। बाद लोग ये समझते हैं कि अब मरियम नवाज के बाद या आसिफा भुट्टो के पास अगर क़यादत आई तो हम उनकी क़यादत को इस्लामी तौर पे जायज़ कभी नहीं मानेंगे, ना मान सकते हैं, ना कोई मजहबी जमात मानेगी। ये खाम है अली है, लोगों ने इश्काल डाला हुआ है। ये देखें जी, अब मुझे बताएं साजिद मीर साहब ने या मौलाना फजल रहमान ने या अनस नूरानी ने कौन सी औरत की हुक्मरानी को जायज़ करने का फतवा दिया? नहीं दिया। तो जब फतवा आ जाए तब बात की जाए, तो उससे पहले बात ही नहीं। सलामत साहब, आप कैसे समझते हैं कि आजकल की जो गरीब अवाम है, खान साहब की हुकूमत में उन्होंने क्या खोया क्या पाया, इस पर आप क्या कहें? आप हैरान हो जाएंगे। इस टाइम पाकिस्तान इन्फ्लेशन में नंबर 1 है। तो ये खान साहब का सारी करम नवाजियाँ, तो रहम की अपील होनी चाहिए। इस खित्ते में, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, इस खित्ते में नेपाल हमसे आगे है इन्फ्लेशन में, यानी उसका रेट कम है, मालदीव का कम है, इंडिया का कम है, श्रीलंका कम, हम कहाँ खड़े हैं? मैं तो कहता हूँ ये गरीब कुछ हुकूमत आई है। अब मैं आपको एक जनरली बात बताऊँ, जो इनकलाबी नौयत के लीडर होते हैं ना, वो मुश्किल फैसले लेते हैं। अगर खान साहब आते साथ अवाम को सुई गैस, पानी, बिजली के बिलों में रिलीफ देते तो लोगों ने इनके साथ चलना था। ये भी लोगों को उम्मीदें थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब्सिडी देना या सब्सिडाइज, ये 3 चीजें करना इतनी बड़ी चंबे की बात नहीं है। और रेवेन्यू जनरेट करना, मुतबादल इस्लामी, गरीब अवाम तो मर रही है। गरीब अवाम के लिए इब्तदाई रिलीफ ये थी, खान साहब पैकेज देते, बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी। आप देखते गरीबों का क्या रिएक्शन होता। आप बुनियादी जो सहूलत की चीजें हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लामी मीशत का जो निज़ाम है या मॉडल है, ये हमें कहते हैं कि ये उलमा इस निज़ाम को नहीं जानते। मैं इनको ये कहता हूँ, अगर पाकिस्तान के अंदर भी गुर्बत दूर होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम से होगी। ये आपको किसने गलत फहमी डाल दी कि इस्लामी मईशत का निज़ाम नहीं है? हमारे खान साहब तो माशाल्लाह कभी रूहानियत को, रऊनियत और मुआशियात को पता नहीं कैसे कैसे जिसका नोटिस लेते हैं, मेरे ख्याल से वो चीज़ भी महंगी, हर वो चीज़ महंगी हो जाती है जिसका नोटिस। ये इनका आपको पता, ये इनकी सारी की सारी, मेरा ख्याल ये है कि खान साहब फेल हो चुके हैं मुकम्मल तौर के ऊपर। और उसके अंदर हो सकता है उनका अपना फॉल्ट ना हो, लेकिन उनको इन मामलात का तजर्बा ही नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि आलम दीन भी मईशत के बारे में वो बातें समझता है जो खान साहब बुनियादी तौर पे नहीं समझते। और इस्लामिक जो मईशत का मॉडल है, उसके अंदर जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, हुक्मरान उसमें से कमा नहीं सकता। हमारे पाकिस्तान के अंदर उनमें से कमाई की जाती है। यानी कम से कम ब्रेक इवन पे तो दें। एक दौर आपको पाकिस्तान में भी याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी एक दौर ऐसा था कि सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडाइज किया जाता था। तो अब हम कहते हैं कि चलो ब्रेक इवन के ऊपर जो आपको कॉस्ट करता है उसी कीमत पे अवाम को दें, तो अवाम का रिस्पॉन्स देखे, प्रोडक्शन हो। आने वाले दिनों में आप सियासत को किस तरफ जाता देख रहे हैं? मेरे ख्याल में मेरी राय ज़ाती हो सकती है, ये गलत भी हो। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के खिलाफ तहरीक शिद्दत इख्तियार करेगी और बिल आखिर खान साहब को जाना होगा मुल्क से, यानी इक़्तिदार से। जी बिल्कुल। और जब ये इक़्तिदार, आपकी राय है? मेरा ये राय, ओपिनियन हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन जो ज़ाहरी हालात हम देख रहे हैं वो खान साहब को ये इक़्तिदार छोड़ना भी होगा। और अल्लाह ना करे कि कोई इंतकामी सियासत हो। बज़ाहिर यही लग रहा है कि खान साहब जो नारे लगा रहे हैं, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, एक वक्त ये आएगा कि हुक्मरान कहेंगे कि हम खान को NRO नहीं देंगे। तो खान साहब को मैं ये समझता हूँ कि इंतकामी सियासत करनी नहीं चाहिए, एक मुहज़्ज़ब सियासत, एक प्यार की सियासत। इस बात के ऊपर हमारे मजहबी तबके को बहुत शिकवा है खान साहब के मानने वालों के, कि उन्होंने सियासत के अंदर गालम गलोच का, बदतमीज़ी का और बदजुबानी का एक अजीबो गरीब कल्चर दिया है कि जिसमें किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। हमारे नाज़रीन का अहम सवाल है, कुरान और सुन्नत मूवमेंट पाकिस्तान, आप मुख्तसर तारफ़। मूवमेंट का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उसके चेयरमैन इब्तिसाम भाई हैं। तो कुरान और सुन्नत मूवमेंट बुनियादी तौर पर आपको पता है ये एक खालिस्तान फलाही और दीनी और मूवमेंट, जैसे मैंने आपके सामने पहले रखा, ये बुनियादी तौर पे कामत दीन की जद्दोजहद करने के लिए एक तहरीक बनाई गई थी। ये आपने शुरू किया मेरे ख्याल से, ये कुरान और सुन्नत मूवमेंट? कुरान और सुन्नत मूवमेंट इब्तिसाम भाई ने शुरू की, यानी कि भाइयों ने। इब्तिसाम भाई इसके चेयरमैन थे, मैं इसका वाइस चेयरमैन हूँ। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामिक निज़ाम को नाफज भी किया जाए मुआशरे पे। बुनियादी इसका जो नारा और स्लोगन है कि इस्लामी निज़ाम सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने का नाम नहीं, मुआशरे के अंदर भी इसको लागू किया जाए। लेकिन इसका हमने एक और एस्पेक्ट लोगों के सामने रखा जिसकी बड़ी पजीराई आपके सामने कोरोना के वाक़यात में पिछले जो लहर थी उसमें सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और सुन्नत मूवमेंट के लड़के हमारे साथ मुंसलिक थे, हमने उनको इस बात के ऊपर गाइड किया, मादा किया कि ये जो कोरोना मैयतें हैं इनको कोई हाथ नहीं लगाता।
تو ہم نے اس کے غسل کا ایک انتظام کیا. الحمدللہ قرآن و سنت موومنٹ غسل کے اعتبار سے اس قدر تیزی سے ملک میں پھیلی. میں آپ کو صرف لاہور کی بات بتاتا ہوں, 237 کرونا میتوں کو لاہور کے قرآن و سنت موومنٹ کے لڑکوں نے غسل دیا. اور اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ لوگ جو دیندار نہیں تھے, میں آپ کو گڑی شاہو کی فیملی, اپنی یو ای ٹی کی ہماری فیملی ہے, پوری 72 بندوں کی فیملی دین کے قریب آ گئی کہ یہ آپ کا مذہب ہے, یہ آپ کا دین ہے, کہ آپ نے ہمارے اس باپ کو جس کو ہم ہاتھ نہیں لگا رہے, آپ اس کو غسل بھی دے رہے ہیں, کفنا بھی رہے ہیں, دفنا بھی رہے ہیں, جنازے بھی پڑھا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے 237 کرونا میتوں کو غسل دیا, جس سے قرآن و سنت موومنٹ کی ممبرشپ میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور لوگوں کے سامنے پازیٹیو امیج گیا. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک شاید متشدد تحریک ہے کہ نظام اسلام کو نافذ بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر ہمارا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ وغیرہ نہیں. نہ ساجد میر صاحب کو ہم نے اس حوالے سے دیکھا ہے کہ ساجد میر صاحب کے حوالے سے بعض لوگ بڑی نیگیٹو بات کرتے ہیں. ہم نے یہ پایا ہے کہ میر صاحب اس حوالے سے بڑے وسعت ظرفی والے لوگ ہیں. انہوں نے کبھی قرآن و سنت موومنٹ کے حوالے سے کبھی کوئی اشکال آیا بھی ہے تو یہ نہیں کیا کہ ہمیں صفائی کا موقع نہیں ملا, بات کی ہے, سمجھی ہے. اسی طرح طریقے حرمت رسول کے حوالے سے بعض لوگوں کے یہ تحفظات ہے کہ میر صاحب کے ذہن میں اتنی وسعت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الگ آرگنائزیشن بنی ہے یہ کوئی جماعت سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ جماعت کے لیے مفید ثابت ہوگی. یہ جماعت کے ان گوشوں کو ایڈریس کرتی ہے جہاں پہ جماعت کا خاص طور پہ فوکس نہیں ہے. یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, دین کے اندر تعاون والی بات, تعاون کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. تو کیا آپ دین کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی کاروبار بھی کرتے ہیں؟ جی, ہمارا تینوں بھائیوں کا الگ الگ بزنس بھی ہے. پہلے ہمارا مشترکہ کاروبار تھا ایمبرائڈری کا, یہ جو کڑھائی ہوتی ہے اس کی مشینیں ہم نے لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے اپنا کاروبار الگ کر دیا اور الحمدللہ اب ہم تینوں بھائی ہی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے اور ایک اچھے لیول پہ کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ. تو آپ کی اولاد کتنی ہے؟ الحمدللہ 6, 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں, 2 بیوی ہیں. ماشاءاللہ, 2 شادیاں آپ کی؟ جی, حل میں مزید کہ آپ مزید بھی کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ تو اللہ نے لکھی ہوگی تو ہو جائے گی. اچھا, زیادتی کیس میں ملزم کو نامرد بنانے والی یہ جو سزا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مضحکہ خیز اور بڑی اچنبے اور اچوبے کی بات ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں تو شاید یہ لفظ شاید اجنبی ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ریپ کی جو اصطلاح ہے وہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے, عورت بھی اس عمل میں ملوث ہو سکتی ہے. مثلا ایک بڑی عمر کی عورت ایک چھوٹی عمر کے بچے کے ساتھ اگر کوئی حرکت کر دی تو عورت کو نا عورت بنایا جائے گا. عورت کو کیسے نا عورت کیا کیا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے. تو اسلامی قوانین فطری ہیں, یہ جو نامرد بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے. بہتر حال یہ ہے کہ اس کو نامرد بنانے کی بجائے جو اسلام میں شرعی سزا ہے اس کو قتل کیا جائے, اس کو چوک کے اندر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. اب یہ بتائیں کہ اگر عورت یہ بد عمل کر لیتی ہے تو بتائیں اس کو نا عورت کیسے بنایا جائے گا؟ تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. جی, بالکل. علامہ صاحب, علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے چاہنے والوں نے کافی زیادہ کتابیں لکھی, تو کیا آپ بھائیوں نے بھی کوئی ایسی کتاب کوئی لکھی؟ ابو جان کے حوالے سے ابو بکر قدوسی صاحب کی 13 نقش قدم جو ہے میرے خیال میں وہ ایک بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں لکھی گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, جو گوشے انہوں نے نہیں لکھے ان کے بارے میں گاہے بگاہے ہم تقریروں میں بھی ذکر کرتے ہیں اور کتابوں میں بھی اگر موقع ملا تو ضرور لکھیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے اوپر PhD کا مقالہ پورا لکھا گیا, ان کی زندگی کے ہر گوشے کو ایڈریس کیا گیا. ہاں, جو ان کی مختلف اوصاف ہے, محدثانہ اسلوب ہے یا فقہی اسلوب ہے, اس کے بارے میں اگرچہ زہرانی صاحب کا PhD کا مقالہ ایک اچھا مقالہ ہے, لیکن بعض پہلو اس میں بھی تشنا ہے. تو انشاءاللہ PhD لیول یا MPhil لیول کی اسٹڈیز ان کی زندگی کے اوپر ضرور ہونی چاہیے, اور اگر کبھی موقع ملا انشاءاللہ ہم بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. سننے میں آتا ہے کہ علامہ صاحب خود فرماتے تھے کہ ایک میری بہت بڑی لائبریری ہے, اس طرح کی لائبریری پورے پاکستان میں نہیں ہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہے اور وہ کس کے زیر استعمال؟ میرے خیال میں فرق کے موضوع کے اوپر آج بھی پاکستان میں اس سے بڑی لائبریری نہیں ہوگی, لیکن چونکہ وہ مطبوعات اب پرانی ہو گئی ہیں. وہ لائبریری الحمدللہ ابھی بھی لارنس روڈ ابتسام بھائی کا جو مرکز ہے, لارنس روڈ کا مرکز ابتسام بھائی اس کی ادارت اور مدیر وہ ہیں اور اس کے سارے انتظام و انصرام وہ کرتے ہیں. تو یہ لائبریری لامحالہ طور پہ وراثتی طور کے اوپر بھی سب سے پہلے ابو جان ہی کا وہ مرکز تھا, ان کی بنیاد تو ادھر شفٹ ہوئی, تو آج بھی ادھر قائم و دائم ہے. اور وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اب کیا گیا کہ جو مرضی آئے فرق کے موضوع کے اوپر اس سے بڑی لائبریری
پورے پاکستان میں شاید ابھی بھی نہ ہو، اگرچہ وہ مسودے کچھ پرانے ہو چکے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، جو اصل نسخوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ آج بھی آ کے وہاں سے فائد حاصل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کا جذباتی انداز کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ جذباتی انداز کیوں ہے؟ مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو پہچان ہی نہیں پاتے کہ آپ وہی ہیں کہ میں آپ کو ہاں جو ممبر پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک میں مختصر سا یہ جواب دیتا ہوں کہ ہر وقت دھیمی گفتگو کرنا یا ہر وقت جذباتی گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ تقریر اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں جب آپ نے سنت رسول کے قریب تر گفتگو کرنی ہے۔ یہ لوگوں کا بڑا وہم ہے اور اشکال ہے، خاص طور پہ جو ایتھیسٹ اور ملحد لوگ ہیں نا، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولوی چیخ کے بول رہے ہیں، اونچی بول رہے ہیں جذباتی، حالانکہ ان کو بدبختوں کو یہ علم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور علماء اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارے باو اجداد نے جو احادیث سے ہمیں ملا کہ رسول اللہ اس طرح درس اور واعظ دیا کرتے تھے کہ ان کی رگیں پھول جایا کرتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگوں کو ایسے ڈراتے تھے جیسے عذاب اس پہاڑ کے پیچھے۔ تو وہ جو جذباتی انداز آپ علماء کا دیکھتے ہیں، وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کی کاپی ہے، اور جو دھیما اور پولائٹ انداز ہے یہ بھی تبلیغ کا ایک اسلوب ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی ٹی وی کے اوپر اس طرح کا جارحانہ، ہاں آرگیومنٹ کے اندر، مکالمے کے اندر کئی دفعہ جارحانہ ہو سکتی ہے، لیکن میرا وہاں پہ رویہ مختلف ہوتا ہے، اور ممبر کے اوپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ علامہ صاحب کے بیٹے اور علامہ ابتسام صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن اسلام میں نسب اور حسب کے اوپر فخر نہیں ہے۔ اصل تو انسان کا جو کامیابی کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔ انسان لاکھ کسی کا بیٹا ہو، کامیاب تو وہی ہے جو قیامت والے دن جنت میں چلا گیا۔ مثال دے رہا ہوں، اگر میری وجہ سے 1000 لوگ جنت میں چلے جائیں، میں ہی نہ جاؤں تو میں ناکام ہوں، اور اگر میری طرف سے سارے جنت میں چلے جائیں، میں جنت میں چلا جاؤں تو کامیاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ حسب نسب کا انسان کو بیک گراؤنڈ کا بہت بڑا فائدہ ضرور ہے، لیکن صرف دنیا میں، اور وہ بھی چند لمحات کے لیے، چند معاملات میں۔ اور کئی دفعہ چلیں بات آئی ہے، کئی دفعہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتاؤں۔ ہاں کہ وہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی توقعات بندے سے بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں پہلے سے، آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات نیگیٹو امپیکٹ کے اور بھی کئی نتائج باتیں چلے، وہ تو ایک نجی بات ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آخرت میں ہی بندہ ناکام اور نامراد ہو جائے تو اس حسب نسب کا کیا فائدہ؟ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب کے اسٹیج اور آج کے اسٹیج، اس میں آپ فرق کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابو جان کی وہ صرف میرے والد نہیں تھے، یا میں ان کو ابو جان نہیں کہتا، وہ ہمارے لیے اہل حدیثوں کے لیے یا پوری جماعت کے لیے ایک قائد اور لیڈر بھی ہیں۔ آپ ان کی تقریریں آج بھی سنیں تو آپ کو ایک نیا ولولہ تازہ ملتا ہے، آپ کے جذبات جوان ہوتے ہیں، جینے کی امنگ اور بہادری دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ان کی تقریر دلوں سے خوف نکال دیتی ہے، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ تو آپ اس سٹیج کی سنجیدگی، متانت اور وقار کا اندازہ یہ کریں کہ علامہ احسان اللہ دیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یزدانی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد سعید شیخ پوری، مولانا عبداللہ شیخ پوری، کوئی ان میں سے ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو سنجیدگی سے ہٹا۔ ہاں گفتگو کے دوران ایک ہلکے پھلکے جملے علامہ صاحب بھی بول دیا کرتے تھے، یزدانی صاحب بھی ایک یہ جملہ بولنا کہ لوگوں کی اٹینشن میری طرف آئے اور لوگ ہنس پڑیں، یہ اس میں مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن جو پوری گفتگو ہوتی ہے وہ سنجیدگی کے اوپر مبنی ہے، وہ نچوڑ ہے، وہ مشن ہے، وہ نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے، اسی سٹیج کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اہل حدیث کو جو مقام و مرتبہ ملا، یہ اسی سٹیج کی اور اسی سٹیج کی سنجیدگی، متانت اور وقار کی وجہ سے۔ اور جہاں آپ نے یہ سوال پوچھا کہ آج کے سٹیج میں اس کا کیا فرق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا سٹیج اہل حدیثوں کے وقار کو کئی جگہ کم بھی کر دیتا ہے، بجائے بڑھانے کی لگے۔ سٹیج یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مسلک کا چہرہ مورا ہوتا ہے، منہ متھا جس کو آپ پنجابی میں، تو اگر وہی وقار سے ہٹا ہوا ہو، تمسخر کا شکار ہو، گانے بجانے کے انداز ہوں، تو آپ اپنے مسلک کی کیا وہ کر رہے ہیں؟ اگر برسات بھی آتی ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ دیکھیں یہ جو کلچر ہے، یہ جو کلچر ہے نوٹوں کا، ہم بریلوی بھائیوں کے اوپر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ نعت کو گانوں کی طرح پڑھ رہے ہیں، اور آپ گانوں کی طرح پڑھتے ہیں، آپ کے اوپر لوگ نوٹ نشاور کرتے ہیں۔ اگر وہی کام ہم نے بھی شروع کر دینا ہے تو پھر ہمارا وہ اعتراض پہلا غلط تھا، جی بالکل، یا تو پھر ہم غلط تھے، پھر ان کے اوپر اعتراض نہ کرنا چاہیے، اور ہم ان کو یہ کہتے رہے، اور اللہ کے فضل سے یہ نہیں کہ ہماری بات کا اثر نہیں ہوا، ان کے اندر بریلوی علماء کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا، انہوں نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ آج بھی جو سنجیدہ بریلوی علماء، میں آپ کو
فراح دلانہ طور پہ یہ بات کہتا ہوں، وہ موسیقی کے خلاف ہیں، وہ بنگڑوں کے خلاف ہیں، وہ قبر کے اوپر سجدہ کرنے کے خلاف ہیں، وہ اس طرح کی خرافات کے خلاف بولتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو لیکن ان کی بات نمائندہ نہیں مانی جاتی. کیوں نہیں مانی جاتی؟ کیونکہ ان کا چہرہ موہرا وہ لوگ ہیں جو اس کام میں پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو اگر ہمارا چہرہ موہرا بھی یہ بن جائے گا، ہم لاکھ سنجیدگی کی بات کریں، لاکھ توحید کی بات کریں، پھر آپ کے اوپر بھی یہ ایلیگیشن لگے گا کہ آپ کا سٹیج بھی ایسا ہی ہے. جی جی. میں پچھلے دنوں ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا، وہاں پہ ایک مجھے ڈرائیور کہنے لگا کہ میں جی بریلوی ہوں. تو اس پہ آپ ذرا کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نوٹوں کی برسات کی جاتی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کے سوال آپ بریلوی خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوٹوں کی برسات جس کلچر اور جس معاشرے اور جس ماحول سے آئی ہے آپ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ وہ ماحول کو دینی ماحول میں وہی، اچھا یہ آیا بھی اسی طرح ہے کہ اگر لوگ معاذ اللہ طوائف کے اوپر پیسے پھینک سکتے ہیں تو اب علماء پہ کیوں نہ پھینکیں؟ اور بھائی آپ نے موازنہ کرنا تھا تو آپ کسی اور چیز میں کر لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو عرف ہونا اس کا خیال رکھنا چاہیے. معاشرے میں یہ عرف ایک برے کام کی طرف ہے، تو اس عرف کو اسی کے ساتھ خاص کر دینا ہی بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ اس عرف کو اٹھا کے نیکی کی راہ میں ڈال دیں. ہاں اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ خفیہ طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ جو ہے انفاق کرنا جائز ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح اعلانیہ انفاق کریں کہ جو ایک گندے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. یہ مناسب بات ہے. بوریاں اس طرح بھری جا رہی ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ بات میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سنجیدہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تو ہم کیسے اس کی مذمت نہ کریں؟ آپ آج کل کے علماء کرام کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں علماء کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں، لیکن ایک درخواست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء سے کہ اکثر اوقات جو میرے دوست احباب یا سننے والے جو گلہ کرتے ہیں نا علماء سے، وہ یہ کرتے ہیں کہ علماء صاحب اس عالم کی ہم نے ایک تقریر سنی، ادھر گئے وہی سنی، ادھر گئے وہی سنی. تو علماء کو ایک یہ اپنا انداز بدلنا چاہیے کہ وہ جب کسی علاقے میں جائیں، اگر انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر کر دی ہوئی ہے تو وہ اس کو بدلیں، مطالعہ بڑھائیں. اور ایک بات بڑی اہم ہے علماء کے لیے کہ علماء جمعہ پڑھائیں. جب انسان جمعہ پڑھاتا ہے نا تو اس کا مطالعہ یہ نہیں ہو سکتا بندہ ہر جمعہ ایک پڑھا دے. جب آپ تیسرا جمعہ پڑھائیں گے ایک تو وہ تو آپ کو عوام ہی نہیں کھڑی ہونا، تو آپ کو لامحالہ مطالعہ کرنا پڑے گا. تو جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو جائے تو آپ کو نئی تقریر کرنے میں دقت اور مشکل پیش نہیں آتی. تو علماء کو چاہیے کہ ایک ہی تقریر بار بار نہ کریں. نمبر ایک بات. نمبر دو کہ ہنسی مذاق اور چٹکلے ایک خاص حد تک ہی مناسب لگتے ہیں. ایک تقریر گھنٹے کی ہے، اس میں 1-2-3 دفعہ آپ نے کوئی مذاق کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر پوری گھنٹے کی تقریر ہنسی مذاق کے اوپر مبنی ہے تو یہ مناسب نہیں. 55 منٹ کی تقریر، 5 منٹ کا خطبہ، ختم ہو گئی یہ تقریر. تو علامہ صاحب جب میں آپ کے پاس ادھر پہنچا تو میں نے آپ کو کال کی پہلے کہ جی ہم نے آپ کی ریکارڈنگ بھی جمعے کی کرنی ہے. آپ نے کہا جی بالکل، آپ بالکل کریں. مجھے یہ تھا کہ شاید آپ کا اپنا کیمرہ لگتا ہے آپ کی مسجد کا، تو شاید آپ منع کریں گے. تو اکثر علماء کرام ہمیں منع کر دیتے ہیں کیمرہ لگانے کی، یعنی کہ آپ کیمرہ نہ لگائیں، ہمارا کیمرہ لگتا ہے. اس حوالے سے میرے جو لڑکا میڈیا ٹیم کے ہیں، یہ بھی میں آپ کو چلے بات آپ نے پوچھ لی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، وہی میرا چینل چلاتے ہیں. میں اس کا ذاتی طور پہ آنر بھی نہیں ہوں. اور میں نے ان کو منع کیا ہوا کہ اگر میری یا دین کی کوئی تقریر آپ نے اپلوڈ کی ہے وہ کوئی اور چینل اپلوڈ کرے، آپ نے اس کو سٹرائک نہیں کرنا، آپ نے اس کو بند نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد دین کی تبلیغ ہے، اپنے ہی چینل کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. تو میری طرف سے جو مرضی، آپ کو پتہ، آپ آئیں، کوئی بھی آئے، کبھی بھی جو بھی آیا، میں نے آج تک کسی کو نہیں روکا کہ میری تقریر ریکارڈ کریں. اور یہ ہمارے لیے فخر اور شرف کی بات ہے کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے. یہ جو مونوپولائزیشن ہے نا، میرا خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے. علماء کو اپنی جو اب ہمارے والد صاحب کی جو کتابیں ہیں، کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں فلاں چھاپ رہا ہے، فلاں چھاپ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار چھاپنے دو، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ان کی بات لوگوں تک پہنچے. تو میری تقریر آپ نوٹ کریں، کوئی اور ریکارڈ کرے، جو کرنا چاہتا کرے، پھیلائے، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے مونیٹرائزیشن، کہ یوٹیوب والے اب کچھ لوگ کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی اور چلائے گا تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. لیکن یہ میرے حال میں کوئی موٹیو اچھا مناسب معقول نہیں ہے. بالکل دین کی تبلیغ کتنی کمائی ہو جائے گی؟ میں یہ بھی ویسے مجھے اس بارے میں اچھی طرح آگاہی نہیں ہے. میرے لڑکے وغیرہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک کمائی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں کچھ لوگ. ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کیمرے بند کروا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں، مطلب کہ کچھ چینلز بھی جن کے سبسکرائبر 5 لاکھ کراس کر جاتے ہیں، میرے خیال میں ان کی کمائی اچھی ہوتی ہے. تو شیخ آپ آخر میں عوام الناس کو کیا اہم پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین سے جڑنا چاہیے. اور دین کی جو خاص بات ہے نا، وہ دین یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. دین کو اپنانا اس طرح نہیں ہے کہ صرف میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا. ہاں یہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کو پاک صاف کر لیا، لیکن اس دین کو معاشرے کے اوپر غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے اندر ہم لوگوں کا ساتھ دینا ہے. اس بارے میں علماء کا ساتھ دینا ہے کہ اسلامی سزائیں ملک میں نافذ ہوں، اسلامی قانون ملک میں آئے، اسلامی معیشت ملک میں آئے. یہ کیا منافقت ہے؟ رسول اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن رسول اللہ کے نظام سے محبت نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو شاید کرونا کی دوسری لہر پاکستان میں دوبارہ سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ اگر آپ کو مساجد پہ پابندیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا تیار ہیں اس کے لیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، مجھے تو میرے دوست جو اینکر ہیں ٹی وی والے وہ کہتے ہیں یار یہ اینٹی کرونا مولوی آ گیا. تو میں تو پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مساجد کو ہم نے بند نہیں ہونے دیا، اور مساجد کے اندر نمازیں رہی، اور اللہ کے فضل سے ہمارا یہ موقف پورے پاکستان میں مانا گیا کہ مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلتا. اس دفعہ جو دوسری لہر ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ کرونا مسجدوں سے حکومت کی نظر میں بھی نہیں پھیل رہا ہے. اس دفعہ کرونا اسکولوں سے اور اپوزیشن کے جلسوں سے پھیل رہا ہے، اپوزیشن کے جلسوں سے پھیل رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں کرونا کا جو خوف ہے اللہ کا شکر ہے کہ کم ہوا ہے، اور کرونا کے خوف کے کم ہونے کی وجہ سے امیونٹی بڑھتی ہے، بوسٹ اپ ہوتی ہے. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے اس عقیدے کے منہج کے لوگ ہیں کہ جس کی تقدیر میں لکھا ہوا اس کو ہو جانا. احتیاط ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. آپ دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، ماسک لگا لیں، اور کیا کرنا ہے. جی علامہ صاحب، دور حاضر میں آپ ایم ایس اسلامک مووی چینل کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت اور نیا اضافہ ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس کو بھی 10 لاکھ سبسکرائبر تک لے جائے. اور جتنے آپ کے یہ سبسکرائبر بڑھیں گے، آپ کی ابلاغ اور دین کی بات تیز تر پہنچے گی. مجھے پتہ لگا کہ 80,000 سے زائد سبسکرائبر ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی خوشائند بات ہے. جتنے اسلامک چینل، اچھا یہ بھی میں بات بتاؤں، فیس بک سے یہ میڈیم بہتر ہے. فیس بک کے اوپر بہت زیادہ پابندی ہیں، بہت زیادہ جلدی اکاؤنٹ بلاک ہو جاتے ہیں، تو یوٹیوب کے اوپر اتنی جلدی نہیں ہوتے. میں تو یہ باقی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ سب سے زیادہ ایک بلاک کا بہترین ذریعہ یوٹیوب ہے. اب یوٹیوب کے اوپر اسلامک چینل بنائیں، یہ ایم ایس چینل اور اس طرح کے چینلز کی آپ تقلید کریں، دیکھیں یہ کیسے ان کے اتنی تیزی سے لوگ بڑھیں. علماء کرام کے ہم انٹرویو کر رہے ہیں گھروں میں جا کے، اور کرونا میں ہم نے شروع کیا تھا، اس پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوبصورت اور اچھا سلسلہ ہے. اس کے ساتھ ایک علماء کی ذاتی زندگی کے گوشے بھی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے آپ کا وہ انٹرویو مولانا منظور صاحب والا دیکھا، مجھے بڑا مزہ آیا. اسی طرح قاری صاحب والا دیکھا، تو ہاں مطلب کہ اس کے اندر ایک اچھی مطلب کہ ایک عمدہ تفریح بھی تھی. جب آپ نے ان سے 4 شادیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ کیے، تو یہ اس طرح کے ماحول سے بندہ ہے کہ ماحول لائٹ بھی ہو جاتا ہے اور دین کی بات بھی پہنچ جاتی ہے. یہ بہت اچھا ایک سلسلہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ ہشام لاہی ظہیر حافظہ اللہ، اور آپ نے مکمل جو ان کے سوالات تھے آپ نے ملاحظہ فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.